ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ پہ۔ زکوٰۃ پہ ہم نے بات کی، کافی تفصیلی گفتگو رہی، اور اس پورشن میں ہم صدقہ اور خیرات پہ بات کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت ارشاد ہے، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس دنیا کی نعمتوں کو سمیٹتے ہیں، تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس حد تک ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اپنے مال سے نکالیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس طرح کی برکت ہوگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو کہاں سے دے رہا ہے۔ مولانا صاحب، جس طرح ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، اچھا ابھی کچھ چیزیں جو زکوٰۃ میں آپ نے بتائیں کہ کچھ کلاسز تھے کہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو کیا صدقہ اور خیرات اس لیے آپشنز دیے گئے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیا انہیں دے سکتے ہیں ہم یہ؟ لیکن ایک کال میں شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ جی السلام علیکم، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں مہاجبین۔ السلام علیکم مہاجبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ جی کیا جاننا چاہیں گی؟ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی جانیے، بولیے۔ جی مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جیسے اب رمضان آ گئے ہیں تو ہم رمضان میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پچھلے گزشتہ سال کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم رمضان میں دیتے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میرے پاس جو ہے وہ زیور ہے، لیکن میں جو ہوں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہی ہوں اس سال۔ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ کرنا چاہیے مجھے کہ میں زیور بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کروں، لیکن اگر میں ایسا نہ کرنا چاہوں اور میں اگر اس طرح سے کچھ پلان کروں کہ میں آگے کے 4-5 مہینوں کے اندر اس زکوٰۃ کو ادا کر دوں گی، تو کیا ایسا کرنے میں کوئی حرج ہے یا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اوکے ٹھیک ہے، بالکل ہم اس پہ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ معزبین آپ کے سوال کا۔ جی مولانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس حوالے سے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیا ان کو صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں؟ بالکل، جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہاشمی سید جو ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا حرام ہے، تو انہیں صدقات نافلہ کے ذریعے اگر یہ مستحق اور ضرورت مند ہیں، کہہ رہے کہ کوئی بھی ہاشمی ہے یا سید ہے، سید فیملی ہے، بہت غریب ہے، حالات خراب ہیں، یا ان کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو ان لوگوں کی امداد کیسے کی جائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے صدقات اور خیرات دینے کا حکم دیا ہے کہ صدقات نافلہ آپ انہیں دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نیت کر لیں لیکن ان کو بتانا ضروری نہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کی سفید پوشی قائم رہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ جو سوال تھا مہاجبین کا اس پہ، جی یہ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ ابھی نہیں دے پا رہے ہیں، بعد میں ادا کریں گی، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں اپنے کہ جب زکوٰۃ لازم ہو جائے تو اس کی ادائیگی فوراً لازم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے رمضان آ جاتا ہے تو جس دن رمضان آتا رہے گا جو روزہ ہوگا تو اس دن اس کی ادائیگی لازم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر زکوٰۃ بالفرض کسی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہی تو اس میں تاخیر کرنا تو انتہائی نامناسب ہے۔ یہ ممکن ہو سکے تو علماء نے یہ تک فرمایا کہ کہیں سے قرض لے کر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے تو قرض لے کر زکوٰۃ ادا کریں۔ جب ان کا یہ ذہن ہے کہ 6 مہینے کے بعد میں زکوٰۃ ادا کر دوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کریں، باقی 6 مہینے کے بعد رقم اس کو لوٹا دی جائے، تو یہ بہتر صورت ان کی رہے گی۔ اچھا ایک ای میل ہمیں ریسیو ہوئی تھی، میں چاہوں گی کہ اس کا آپ جواب دے دیں۔ یہ بشرا ہیں اور کراچی سے، اور یہ جاننا یہ چاہتی ہیں کہ کیا مرحومین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، ان کا صدقہ دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا جو عذاب ہے وہ کم ہو سکے؟ جی مرحومین کے صدقے کے حوالے سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا، اور کون سا عمل ایسا ہے کہ جو میں صدقہ کروں تو زیادہ ثواب ملے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کیجیے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اس کنویں کا نام یہ رکھ دیا گیا تھا ہادہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا، جنازے کے بعد دعا پڑھنا، جنازے کے اندر دعائیں موجود ہونا، اسی طریقے سے بعد میں جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، اور جو صدقہ و خیرات اس کے نام پہ کپڑے دیے جاتے ہیں یا کھانا وغیرہ اپنے مرحومین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں صدقے کے زمرے میں آ جاتی ہیں اور اس کا بہت کثیر ثواب بھی انہیں ملتا ہے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں اس پر کہ دیکھیے کہ مرنے کے بعد ہر کسی کا عمل منقطع ہو جاتا ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، جن میں پانی کے حوالے سے ذکر ہوا، کنواں وغیرہ، مسجد بنا دینا، مسجد میں مصحف قرآن پاک رکھ دینا، اور ایک لفظ فرمایا گیا باقیات صالحات، یعنی ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جانا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، اور ایسا علم کہ جو نفع دینے والا علم ہو۔ یہاں پہ اگر مرحومین کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ صدقہ وہ کریں کہ جو ثواب جاریہ کی صورت میں ہو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کی ایک دیگ منگوا لی، کھلا دی، یہ بھی صدقہ ہے، بہت افضل صدقہ، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کسی پیسہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے کہ جو کوئی طالب علم ہو، قرآن کا حافظ، اسے بنا دیا جائے، عالم دین بنا دیا جائے، اس پر پیسہ لگایا جائے، تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک، مرتے دم تک اب وہ عالم، اس کے بعد مزید عالم بنے تو سلسلہ انشاءاللہ دراز سے دراز ہوتا جائے گا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی، میں چاہوں گی کہ اسی کو آپ آگے کنٹینیو کریں، اس کے بعد پھر ہم کابر سے جو ہے وہ نعت یا کلام بھی سنیں گے، کہ جو صدقہ جاریہ ہے کون کون سی چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں؟ آخری اس پہ آپ کیا کہنا ہے؟ ابھی حدیث مبارکہ انہوں نے مولانا نے عرض کی کہ 3 باتیں ہیں، تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں صدقہ جاریہ میں۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ ایسا علم بڑھا دیا جائے کہ جس کا نفع باقی رہے، جیسے قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، یا ایسا مطلب یہ کہ عمل کیا جائے، جیسے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پنکھے لگوا دیا آپ نے مسجد میں، ایسے لوگ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح پانی کا کہیں آپ نے کوئی اس طرح کا نظام کر دیا، بندوبست کروا دیا۔ عام پبلک کے لیے بھی جس طرح بہت ساری جگہوں پر ہے، کھانا کھلانے کا کوئی بندوبست کر دیا، کسی کو کپڑے کا بندوبست کر دیا، کنٹینیو نیکی جو آپ کی چل رہی ہے وہ آپ کے صدقہ جاریہ میں آتی ہے، یعنی کہ اس کے مسجد ہے، مدرسہ ہے، طالب علم ہے، اور وہ کھانا کھانے والا ہے، وہ سمجھ لے کہ آپ کا ثواب کا میٹر چل پڑا جس طرح کسی زمانے میں رکشے کا میٹر چلتا ہے۔ اوکے، اچھا مطلب لاسٹ یہ کہ لوگ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ نا موت کو ٹالتا ہے صدقہ، لیکن موت تو برحق ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ صدقات اور خیرات جو ہے وہ تمہاری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے موت کے سوا۔ صحیح، صدقہ جو ہے وہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور امید یہی ہے کہ آج کے شو سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر ہوئی ہوں گی، لیکن پھر بھی بہت سارے سوال ایسے ہیں جو بچ گئے ہوں گے، تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ آگے پروگرامز میں ایک بار پھر سے کچھ اس طرح کے نیچز جو ہے وہ بنائی جا سکے اور اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈسکشن ہو سکے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اس وقت میں کابر سے کہوں گی کہ جس طرح انہوں نے حمدیہ کلام سے شو کا آغاز کیا تھا تو یہ نعتیہ کلام ہمارے لیے پیش کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے آپ سے ملاقات ہوگی۔ مولانا صاحب آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ تو اب کابر کی ہم نعت سنتے ہیں۔ نہ بندگی سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا